صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون. بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى
اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنورے جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم کرم کرم تاجدار حرم چشم رحمت بخشا سوئے من انداز نظر چشم رحمت بخشا سوئے من انداز نظر اے کرش لقب ہاشمیوں مطلبی تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں ہمیں کہ مارے ہمیں آقا کوئی اپنا نہیں اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہمیں آپ کے در پہ فریاد دلائے ہمیں کوئی اپنا نہیں اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں ہمیں کہ مارے ہمیں آپ کے در پہ فریاد دلائے ہم ہو نگاہ کرم نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہمیں آپ کا نہ ملے لے کے مرے جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم
ہو کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم کرم کرم تاجدار حرم کرم کرم تاجدار حرم میں کشو مدینے چلے میں کشو آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے چلو مدینے چلے آؤ مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے چلو مدینے چلے آؤ مدینے چلے چلو مدینے چلے تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں غم حیات نہ ہوئے قضا مدینے میں غم حیات نہ ہوئے قضا مدینے میں نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھرو خدا کے لیے براہ راست راہ خدا مدینے میں مدینے چلے آؤ مدینے چلے چلو مدینے چلے میں کشو مدینے چلے دست ساسی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھے گئی ایک نظر جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم کرم کرم تاجدار حرم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلاة والسلام علیک یا وعلی رسول آلک اللہ واصحابک یا حبیب وعلی اللہ آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود شریف نہ پڑھا اس نے جفا کی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آج سفر المظفر یعنی ماہ رضا یا ماہ رضا یعنی سفر المظفر کی پاکستان میں دوسری شب ہے اور میں جہاں سے بول رہا ہوں وہاں تیسری شب ہے۔ آئیے پہلے اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا۔ بلا وجہ کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو دانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔
ضرورتاً سمٹ سڑک کا دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا. گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہ نیچے رکھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا اجر ایصال ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشایخ عاملین، تمام بزرگان دین، مفسرین، محدثین، کل مومنات و مومنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، ائمہ مذاہب اربعہ، ائمہ سلاسل اربعہ، اعلی حضرت صدر شریعت، قطب مدینہ، صدر الفاضل، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اور خصوصاً مدنی انعامات کے عاملات و عاملین، اور ہر ماہ 3 دن کم از کم مدنی قافلے کے مسافرین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں غلام دستگیر برکاتی ہند کے شہر بھساول سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو خواب میں طلاق دے دیا تو کیا طلاق واقع ہو جائیں گی؟ خواب میں طلاق دینے سے طلاق نہیں ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غلام دستگیر آپ نے نام لیا تو 10 مانے 10، اب تغیر کے معنی پتہ نہیں ہے، لیکن ہمارے غوث پاک دستگیر نہیں ہے، ہمارے غوث پاک دستگیر ہیں. دست مانے ہاتھ، گیر مانے پکڑنے والا، تو دستگیر مانے ہاتھ پکڑنے والا مانے سہارا دینے والا. تو میرے غوث اعظم دستگیر، اس کو رٹ لیں، دستگیر. تو آپ ہیں غلام دستگیر، نہ کہ دستگیر. پاپا دستخط ہوتا ہے یا دستخط؟ دستخط. دستخط نہیں. دستخط تو پھر وہ ایسے معمول بن گیا ہو گیا. دستخط، اس کاغذ پر دستخط کر دیں، یعنی یہ دستخط ہی بولتے ہیں. دستخط کر دیں. ویسے لفظ تلفظ دستخط یعنی ہاتھ کی لکھائی، دستخط، سگنیچر، سائن، سگنیچر، توقیر. کیا بابا؟ عربی والے توقیر بولتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام راشد ہے، میں کراچی کا رہنے والا ہوں. بارش رحمت ہے، لیکن یہ کیسی رحمت ہے جس کے بعد بے حد تکلیف کا سامنا ہوتا ہے. بارش کو قرآن کریم میں ماء مبارکن کہا گیا، برکت والا پانی. اب یہ کہ زحمت کیوں ہے؟ اگر بارش نہ ہوتی تو آپ پانی پیتے کیا؟ یہ رحمت نہیں ہے. آپ بارش نہ ہوتی تو کھانا کیسے پکا دے؟ یہ سارے پانی بارشوں کے تو ہی ہیں. پانی جذب کرتی ہے زمین اور اسی سے پھر واپس نکلتا ہے، تو وہ کنووں کے ذریعے اس کو استعمال کرتے ہیں آپ. پھر یہ کہ آپ کے کھیتوں کا کیا بنے گا، آپ کے باغوں کا کیا بنے گا، میٹھے میٹھے پھل کھانا کیا زحمت ہے.
یہ پراٹھے جو کھاتے ہیں آپ مزے لے لے کر، کیا یہ زحمت ہے؟ ارے یہ سب بارشوں کا تو مطلب یعنی کہ بارشوں کی تو برکت ہیں. تو قرآن نے جس کو معان مبارکن کہا وہ زحمت نہیں ہو سکتا. زحمت ہمارے ہاتھوں کے کیے کی ہے. جیسے آپ باب المدینہ گئے نا، تو باب المدینہ کی سڑکیں جو ہے نا، یہ سڑکیں زحمت کا سبب ہے. ہماری گلیوں کے وہ گڑھے جو ہے نا، یہ ضرور زحمت کا سبب ہے. ہماری سیوریج لائن کی نادرستی یہ ضرور زحمت کا سبب ہے. ورنہ آپ ذرا باب المدینہ کے باہر نکلیں، مدنی قافلے کا سفر کریں 12 مہینے کا، تو آپ ذرا باہر نکلیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جہاں 100 انچ 200 انچ بارشیں ہوتی ہیں، وہاں بھی پتہ نہیں چلتا کہ پانی گیا کہاں. آپ دور مت جائیے، آپ سری لنکا، اس میں بارشیں بہت ہوتی ہیں، وہاں سبزہ بہت ہے، گرینش جس کو بولتے ہیں آپ لوگ. وہاں کہا جاتا ہے کہ لکڑی کو بھی اگر بو دیں تو وہ بھی اگ جاتی ہے، اتنی زرخیزی ہے. دنیا بھر سے ٹورسٹ وہاں کی گرینش دیکھنے جاتے ہیں. سارے پہاڑ جو ہیں وہ وہاں سبز ہو گئے، یعنی کہ گھاسوں، اتنی گھاس پہاڑوں پہ اگی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہاں بارش بہت ہوتی ہے. رحمت ہے یہ. وہاں وہ چھتیں مکانوں کی جو میں نے دیکھی ہیں، تو وہ پہلے زمانے میں ہمارے یہاں بھی ہوتی تھی، اب بھی کہیں کہیں ہوتی ہے. وہ لال نلیا بولتے ہیں اس کو، نڑیا، ہم لوگ نڑیا بولتے. وہ لال نلیا بنے ہوتے ہیں، اور اس طرح مطلب کوہان کی طرح اس کی ترکیب ہوتی ہے. بارش اس میں رکتی ہی نہیں ہے، سیدھی نیچے. ہماری چھتیں اسٹریٹ ہوتی ہیں، سیدھی سیدھی، اور پھر سلوپ بھی برابر اکثر نہیں بنانے والے، تو پھر پانی جمع ہوتا ہے، پھر وہ کمزور مکانوں کی چھتیں ٹپکتی ہیں. تو یہ زحمت ہو گئی. تو بارش زحمت نہیں ہے، ہماری تعمیر کی خامیاں زحمت ہے. اس طرح وہاں سڑکیں بھی اسی طرح، وہ دونوں طرف سلوپ میں نے دیکھے ہیں، چاہے 1000 انچ بارش ہو، 1200 انچ بارش ہو، وہ بہ جاتی ہے، رکتی نہیں ہے بارش. میں جہاں ہوں یہاں بارش ہوتی ہے نا، تو بعضوں کا تو ہم کو تو احساس بھی نہیں ہوتا کہ بارش بھی ہوئی تھی. یعنی کہ واقعی یہ اتنا بہترین نظام ہے کہ پانی ٹھہرتا نہیں ہے. اب گلی کوچے میں تھوڑے بہت خابوچے بھر گئے، تو اب یہ تو تھوڑا بہت تو ہوگا نا، یہ اس کو زحمت تھوڑی بولیں گے. تو اپنے گھروں میں بھی پانی کھڑے ہو جاتے ہیں بعض اوقات، ہمارے گٹریں بھی بھر جاتی ہیں بعض اوقات، بیسن بھر جاتا ہے، بال وغیرہ پھنس جاتے ہیں. تو اب یہ تھوڑے بہت کو زحمت بولو تو دنیا میں آئے کیوں؟ دنیا میں ہے تو تکلیفیں تو ہوں گی نا. یہ بارش بہرحال یہ کہ رحمت اللہ تعالیٰ کی. البتہ کبھی کبھی یہ بارش عذاب کی صورت بھی اختیار کرتی ہے، تو وہ مستثنیات تو ہر چیز میں ہوتے ہیں. باران رحمت کی تو دعا کروائی جاتی تھی پاپا. جی ہاں جی ہاں، باران رحمت، بے شک رحمت کی بارش، دعا اللہ کروائی رحمت جاتی کی ہے. بارش برسائے، آمین آمین نفع دینے والی بارش برسائے. آمین آمین. آزمائش کے قابل نہیں ہم، کہ واقعی جب بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہی کھیتوں کے لیے تباہ کن ہوتی ہے، باغات کے لیے تباہ کن ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اس لیے بارش کو زحمت نہ بولا جائے، ہماری سڑکوں کو زحمت کہا جائے. ہمیں ناقص نکاسی کے، پانی کے نکاسی کے ناقص انتظام کو ضرور زحمت بولا جائے کہ یہ واقعی زحمت ہے. اور جو ہمیں وسوسے میں مبتلا کرتی ہے کہ ہماری بارش زحمت ہے، ہماری عمارتیں گر جاتی ہیں، فلاں گر جاتے، تو یہ سب کمزور ہیں. سیلاب آ جاتے ہیں ہمارے ہاں. سیلاب تو کیا کناروں پر آبادیاں ہوتی ہیں، تو اس میں سیلابوں میں بھی بعضوں کا سازشیں کار فرما ہوتی ہیں. کہ جیسے کہ بہت پاورفل کوئی زمیندار ہوتا ہے نا، بہت پاورفل، تو وہ ایسے بند کی ترکیبیں بنواتا ہے کہ اس کا پانی صرف حسب ضرورت اس کے کھیت میں آئے، باقی جائے، بھلے آبادیوں میں جاتا ہو تو بھلے جائے، اور لوگوں کو بہا کر لے جائے، لیکن میری پیداوار کو بہا کر نہ لے جائے. تو ہمارے اس طرح کی بھی ترکیبیں بن جاتی ہیں. اور مضبوط بند اگر بنائے جائیں، مضبوط روک تھامیں کی جائیں، اور یہ ترکیبیں ہو نا، تو سیلاب سے بچت کا کافی اہتمام ہو سکتا ہے. آخر دنیا میں اور مقامات پر بھی تو سمندر ہے نا، ہر جگہ. آخر اتنے سیلاب کیوں نہیں آتے؟
नदियां दुनिया भर में। तो अब हम जरा दहशत गर्दियों से फारिग हों, मारा मारियों से फारिग हों, फायरिंगों से फारिग हों, मुसलमानों की जाने तलफ करने से फारिग हों, डकैतियों से फारिग हों, भत्ता खोरियों से फारिग हों, तो फिर इंशाअल्लाह अपने मुल्क की तरक्की पर भी तवज्जो देंगे। ये इल्जामी तौर पर अर्ज कर रहा हूँ, हमारे नसीब हर तरफ से मतलब यानी कि हमें शायद गुनाहों की सजा मिल रही है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब। अल्लाह तआला अला। मेरा नाम तलत मकसूद भट्ट है और मैं सियालकोट शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ। लकड़ी के बर्तन में खाना खाना, इसकी क्या फजीलत है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? लकड़ी के बर्तन में खाना पीना जायज है। हाँ, हदीस शरीफ में जिक्र है एक प्याले का कि सरकार नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक मुबारक प्याला लकड़ी का भी था। ज्यादा बर्तन लकड़ी के थे या नहीं थे ये पढ़ना याद नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बापा जान, मेरा आपकी बारगाह में सवाल है कि आला हजरत को कितने उलूम पर महारत हासिल थी? तकरीबन 70 उलूम का लिखा है किताबों में गालिबन कि 70 उलूम और फनून पर मेरे आला हज़रत को मुहारत थी, बल्कि हो सकता है इससे भी अब ज्यादा हो गए होंगे। इन्हें ऐसे से उलूम है कि हम लोगों ने इन उलूम के और फनून के नाम भी नहीं सुने होते। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे पापा जान, मेरा नाम मोहम्मद सज्जाद अत्तारी है। मैं फिज़ान मदीना बाबुल मदीना में मुदरस कोर्स कर रहा हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है, एक शख्स बीमार हुआ तो किसी ने कहा सूरज जिन 7 बार पढ़कर अपने ऊपर दम कर लो। जब उसने ये अमल किया तो ज़्यादा बीमार हो गया। इसकी क्या वजह हो सकती है, रहनुमाई फरमा दीजिए। और मेरी नियत भी है कि मुदरस कोर्स के बाद मदनी काफ़िला कोर्स 41 दिन का करूँगा और 12 माह की भी नियत करता हूँ। इंशाअल्लाह 12 माह भी करूँगा इंशाअल्लाह। अब ये कि उसने अपने ऊपर दम किया, इससे बीमारी बढ़ गई। अब अव्वल तो इसकी तहकीक किया कि वाकई वो दम करने से बढ़ी, ये कंफर्मेशन नहीं हो सकती। अब ये भी तो हो सकता है कि बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली थी तो थोड़ी सी बढ़ी दम करने की बरकत से। दूसरा ये कि या फिर ये हो सकता है कि उसके तलफ़ुज़ यानी मखारिज गलत हों और वो माना फासिद होते हों और उस गलत सनद पढ़ने की वजह से उसे कोई तकलीफ पहुंची हो। तो इसलिए ये यकीनी तौर पर कहा नहीं जा सकता कि दम करने से उसकी बीमारी बढ़ गई। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद फरमान कुरैशी है। बाबा जानी से मेरा ये सवाल कि मुर्गी की जो ज़ुबान निकाल के मैंने हलाल करी है, ये तरीका सही है? अगर तेज छुरी से मुर्गी की गर्दन अलग हो जाए तो या वो तरीका सही है या गलत है? ये ज़बान चोंच में निकाल कर एक साइड पर, ये एक मखसूस बिरादरी है हमारे मुल्क में, मुसलमान है, तो वो इसको जरूरी समझते हैं कि ज़बान निकाल कर फिर ज़बा किया जाए। और ये
बिला वजह की एक जानवर को तकलीफ देना है, कि कहीं भी इसका तस्करा हमने पा नहीं, इसका ताल्लुक ज़बह से है भी नहीं। ज़बह में तो ये कि 4 रगें होती हैं, एक ग़िज़ा की नाली होती है, एक सांस की नाली, और 2 ये साइड पर खून की बड़ी बड़ी रगें होती हैं, जिनको वदा जैन बोलते हैं। तो इन 4 का अक्सर हिस्सा कट जाए, 3 कट जाए तब भी सही है, तो ज़बा दुरुस्त हो जाएगा। तो ज़बान चोंच में दबाकर ये मुर्गी को तकलीफ न दीजिए। आप खुद देखें कि आपकी ज़बान को खींच कर फिर वो एक तरफ से खींच कर निकाल के फंसा दे दांतों में, तो आपको कितनी तकलीफ होगी। तो इसी तरह ये बेज़बान जानवर किसको फरियाद करेगा, तो ऐसा ना किया करें। पूरी गर्दन जो अलग हो जाती है, ये कि पूरी गर्दन अगर ज़बाह करने में ज़बाह शरई किया और पूरी गर्दन अगर कट गई तो मुर्गी हलाल हो जाएगी और वो सर भी खाया जाएगा, क्योंकि ज़बाह शरई से किया। अब ये कि जानबूझकर ऐसा करना मकरूह है कि वो एक जानवर को बिला वजह तकलीफ देनी है, तो ये मुर्गी के लिए मसला नहीं है। अगर बकरे की गर्दन भी अलग हो गई, पूरा सर ही अलग हो गया, छुरी फेरी तो वो भी जानवर हलाल हो जाएगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बापा आला हज़रत का हिंद आ गया। अल्लाह मेरे रजा का हिंद, वाह जमखंडी है बापा ये। क्या ये भी देखेंगे कि ये अपने आप को देख कर हाथ ले रहा है? बापा ये देखने वाला जाने और जो देखा गया वो जाने। खुदा बेहतर जाने क्या देख रहे हैं, किसको हाथ हिला रहे हैं। बापा यूके ब्रेडफोर्ड में इस वक्त तरबियती इज्तिमा जारी है और ये इस्लामी भाई आशिकान रसूल नेट के जरिए इस वक्त हाजिर। माशाअल्लाह। अल्लाह जल्ल जलालुहु का। पापा ये इरशाद फरमाइए, हमारे यहाँ एक माहौल ऐसा बनता सा जहाँ महसूस हो रहा है, मुशाहिदा भी है कि जैसे मिसाल के तौर पर कि दुनिया में गरीबों की अब तादाद ज़्यादा है अमीरों के मुकाबले में। तो अब जैसे एक जगह पर कोई जनाजा ही ले लीजिए, चले जनाजा हुआ, तो अब जैसे जहाँ एक ही महल्ले के अंदर अगर कोई आम गरीब आदमी का जनाजा होगा तो उसके जनाजे की तादाद हम देखते हैं, तो उसकी नमाज जनाजा में लोग कितने, या नमाज फ़र्ज़ के बाद ऐलान हो जाए कि बाहर नमाज जनाजा है तो उसमें कितने रुकते हैं। और अगर कोई बड़ा आदमी हो, कोई इस तरह की शख्सियत हो, तो उसके यहाँ जो जनाजे का अंदाज़ होता है, फिर जो ताज़ियतों का जो इसमें अंदाज़ होता है। इसी तरह अगर कोई इस तरह में जो बीमार होता है तो हमारे यहाँ ऐसा देखा जाता है कि पापा जो गरीब, नादार और इस तरह तंगदस्त और बेचारा इस तरह का थोड़ा सा माशरे में ऐसा कुचला हुआ जैसा फ़र्द हो या इस तरह के कोई हो, तो उसका इतनी लोग उसकी तरफ इतना कोई रुख नहीं है, कोई रुझान नहीं है कि उसकी दिल जोई, को उसकी इयादत या उसके साथ या ताज़ियत वगैरह का। ये एक है